اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ K21 نیوز کے تمامی ناظرین جو یقیناً اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا ہوسٹ محمد رضوان اور ٹیم کی جانب سے خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام ناظرین الحمدللہ معلوم ہے کہ آج ہم جو ہے وہ 24ویں رمضان المبارک میں داخل ہو گئے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ رمضان ہمیں الوداع کہہ رہا ہے اور یقیناً سب کے دل بہت افسردہ ہیں اور جو ہے وہ یقیناً ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمت برکات جو ہیں وہ سمیٹنی ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو دو اشرے ہم سے جو ہے وہ خیر بات کہہ چکے ہیں، اشرہ رحمت جو پہلا اشرہ ہوتا ہے یقیناً، اور دوسرا اشرہ اشرہ مغفرت، اور ہم تیسرے اشرے کی جانب جو ہے وہ رواں دواں ہیں۔ اور جیسا کہ آپ تمامی ناظرین کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ڈے فرسٹ سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت جو ہے وہ ہمارے پروگرام کی زینت بنتی ہیں، ثنا خواں ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ یقیناً پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہوتا ہے، تو میں سب سے پہلے چلوں گا ہمارے جو آج کا میرا جو پینل ہے بہت ہی اسٹرانگ پینل ہے، اور یقیناً آپ تمام جو اس وقت میرے درمیان میں شخصیات بلکہ موجود ہیں یقیناً تعریف کی محتاج نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بڑھوں گا اپنے آج کے پہلے گیسٹ کی جانب جو کہ ہیں علامہ عبدالقادر ہزاروی، جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ہی ایک اور بڑی شخصیت جو میرے پروگرام میں آج کی زینت بنی ہے، ڈاکٹر مفتی نثار اختر صاحب، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اقرا یونیورسٹی کے۔ تو یہ دو شخصیت کو میں ایک بار پھر اپنے پروگرام میں آج خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کا پروگرام جو ہے ہمارے ناظرین بہت پسند کریں گے۔ آپ کی گفتگو سے پہلے ہمارے پروگرام کی ایک ریت ہے، ایک طریقہ ہے جو ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت ثنا خواں جو ہے ہمارے درمیان میں موجود ہیں، ذیشان شریف صاحب، ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے خوبصورت سا جو ہے کلام اپنے ناظرین تک پیش کرتے ہیں۔ جی ذیشان شریف صاحب۔ اے نبی جی، اے نبی جی، ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، اے نبی جی، ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر، نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر، اے نبی جی، ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، ہو ایک نظر ہم پر، پیارے ہو تم اللہ کے سب پہ کھلا باب عطا، دشمن کو بھی جو دے دعا وہ ہے میرا آقا، نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر، نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر، اے نبی جی، ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، ہو ایک نظر ہم پر، جس کو ملے یہ معجزے ایک چاند کو جو دو کرے اور گفتگو پتھر کرے، بولا تھا وہ بے زبان، نور رحمت سے ہو روشن سب ہمارے گھر، نور رحمت سے ہو روشن
सब हमारे घर। ए नबी जी हो करम की एक नजर हम पर, हो एक नजर हम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, तो हमारे नाज़रीन बहुत खूबसूरत कलाम सुन रहे थे ज़ीशान शरीफ की ज़बानी, और हम उम्मीद करते हैं कि यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो प्रोग्राम को जारी रखते हुए हम चलेंगे अपने आज के गेस्ट की जानिब, जो कि यकीनन एक बहुत खूबसूरत जो है शख्सियत हमारे दरमियान में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा अल्लामा अब्दुल क़ादिर हज़रवी साहब को, जो कि एक बहुत ही बड़े आलिम दीन है। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि आज का जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, यकीनन जो है बहुत अच्छा टॉपिक है। और इस वक्त आप तमामी नाज़रीन जानते हैं और आप तमाम हज़रात जो इस वक्त मौजूद हैं कि बहुत नफ्सा नफसी का दौर है, और लोगों के अंदर से जो है वो बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। कोई किसी को अपने से ज़्यादा आगे नहीं देखता है, और जो है ना बहुत एक गहमा गहमी का दौर चल रहा है ना। तो उसी हवाले से हमारे जो आलिम दीन हमारे दरमियान में मौजूद हैं, यकीनन हम बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं, और यकीनन हम चाहेंगे कि सारे सवालात जो है वो आपकी ज़बानी हमारे नाज़रीन तक पहुँचें। तो ज़रा मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूँगा मुफ्ती साहब कि अदम बर्दाश्त के बढ़ते हुए रुझानात की क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वराबितु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। सल्लल्लाहु अलैहि नबीय्यिल उम्मी रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आजकल जो अदम बर्दाश्त के रुझानात बढ़ रहे हैं और इसकी बहुतात हो गई है, और हमारे यहाँ इसकी बरमार हो गई है, और नफ्सा नफसी और मारा मारी का जो है वो दौर दौरा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें पहली वजह जो है ये कुरान और हदीस से दूरी है जी। और बिलखुसूस जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से हम बहुत दूर हो चुके हैं, और इसके साथ साथ हम सहाबा किराम और अहले बैत की भी सीरतों से हम दूर हो चुके हैं। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि अगर आप कमो पेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम और अहले बैत के बुज़ुर्गान दीन के अगर ज़िंदगियों का मुताला करें, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ नज़र आएगी कि इनको जितना सताया गया, इतना इस कायनात के अंदर किसी को भी नहीं सताया गया जो जुल्म व सितम किए गए। मगर हमें उनके जो रवैये से, मिजाज से मिलता है, वो ये मिलता है कि हमेशा उन्होंने सब्र के दामन को पकड़े रखा। बिल्कुल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदीनतुल मुनव्वरा की ज़िंदगी है वो तो सारी जिहाद में गुजरी और तबलीग इस्लाम में। मगर आप मक्की ज़िंदगी जो 13 बरस की है, अगर आप इस पर निगाह डालें तो हमारे सामने एक ही बात आती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार ने फरमाया कि जिस तरह अल्लाह पाक ने सारे कमालात को मुझ में रखा है, इसी तरह जितने अम्बिया को एक एक वस्फ से आजमाया गया, उन तमाम औसाफ को जमा करके मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला आजमाया गया है। तो पहली बात तो ये है कि सीरत तय्यबा से दूरी, कुरान और हदीस से दूरी। और दूसरा जो है, हमारे जो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो मदारिस हों, स्कूल्स हों या कॉलेजेस हों, उनके अंदर जहाँ तालीम पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ये बदकिस्मती की बात है कि वहाँ बर्दाश्त या सब्र के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है। मसलन अगर कोई मुअल्लिम पढ़ा रहा है तो किसी तालिब इल्म ने उसके सामने कोई ऐसी बात कर दी कि जो उस दिन तदरीस से मुंसलिक नहीं है, या कोई ऐसा सवाल आ गया, बजाय इसके कि हम उसको तहम्मुल के साथ बताएं और समझाएं, उसमें हम आग बगोला हो जाते हैं। तो पहले तो वालिदैन से अदम बर्दाश्त शुरू हो रहा है कि माँ बर्दाश्त नहीं कर रही, बाप बर्दाश्त नहीं कर रहा। फिर बच्चा जब स्कूल में या मदरसे में आ रहा है तो वहाँ के टीचर वगैरह जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो बेचारा जब बड़ा होता है, आगे निकलता है, जहाँ काम काज करता है, तो वहाँ किसी के अंदर बर्दाश्त नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सब्र का जो हुक्म दिया गया था वो इसी वजह से कि इंसान के अंदर जो है वो मादा है, आग को भी रखा गया है, जिसकी वजह से उसमें ताजील आ जाती है। और हदीस शरीफ के अंदर आता है अल-उजलतु मिनश शैतान, कि ये जो जल्दबाजी होती है ये शैतान की जानिब से होती है। तो हमें चाहिए कि मदारिस के अंदर, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, घरों के अंदर हम खुद बर्दाश्त करें अगले की बात को,
تو پھر آگے جا کر اسٹوڈنٹس کی اور ماں باپ جو ہے وہ گھروں میں جو ہے وہ اپنے بچوں کی کم از کم کاؤنسلنگ کریں. بالکل کیونکہ دیکھیں کاؤنسلنگ سے بچہ بہت زیادہ سیکھتا ہے, اور یہی وجہ ہے, شاید آپ بھی میری بات سے ایگری کریں گے, کہ جو آج کل کے ماحول میں جو لوگوں کے اندر برداشت ختم ہو رہی ہے نا, تو ان کی پراپر کاؤنسلنگ نہیں ہے. جی میں صرف ایک جملہ کہہ دوں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کھانا تناول فرما رہے تھے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پہلا بچہ تھا پہلے شوہر سے, اس کا ہاتھ حضور علیہ السلام کے آگے چلا گیا. چونکہ یہ ایک عدم برداشت اور بے صبری ہوئی, تو آپ علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ارشاد فرمایا بڑے پیار سے, کل مما یلیک, بیٹے وہاں سے کھائیں جو آپ کے سامنے کا حصہ ہے. جی یقیناً. جی ناظرین تو دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت گفتگو ہے. جی میں بڑھنا چاہوں گا اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب ڈاکٹر مفتی صاحب سے, اور یقیناً آپ سے بھی جو ہے وہ میں یہ سوال کروں گا کہ جو عدم برداشت ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم کون کون سے پہلوؤں پر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. وقال تعالی فی مقام آخر ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا یہاں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں مدعو کرنے کا, اور رمضان مبارک کا ایک مقدس موقع ہے, 24واں روزہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی اس عبادات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. آمین آمین. انتہائی اہم اور حساس موضوع, بالکل, اور ایک ایسا موضوع جو وقت کی بڑی ضرورت ہے, بالکل, کہ یہ عدم برداشت کی وجہ کیا ہے, یا یہ غصہ کیوں آتا ہے, یا ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں, بالکل, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. سب سے پہلے نمبر پر اگر ہم اس چیز کو تفصیل سے دیکھیں, اس کے مختلف پہلو ہے, مختلف ایسپیکٹس ہے, لیکن کچھ بنیادی وجوہات پہ اگر ہم نظر رکھیں تو ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ ملنا. یعنی کسی حقدار کو جب اس کا حق نہیں ملتا تو اس کی وجہ سے اس سے برداشت وہ کھو دیتا ہے. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسرے کو تو برداشت کی تلقین کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. جی اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اور یہی وہ بنیادی شکوہ ہے جو قرآن مجید میں اہل کتاب یعنی یہودی و عیسائیوں سے کی گئی ہے کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو جو ہے نا بلا دیتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو. تو اس میں سب سے جو اصل وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے سے وہ کرتے ہیں. ہم خود تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ صبر کرے اور برداشت کرے اور دوسرے کو اس کا حق دے, لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو ہم وہاں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. پھر ایک بنیادی وجہ جو یہ ہے, کچھ اس کا تعلق نفسیات سے بھی ہے. کچھ لوگوں میں عدم برداشت کی وجہ جذبات بھی ہوتی ہے, وہ جذباتی ہوتے ہیں, کسی معاملے پہ فوراً غصہ کر جاتے ہیں, رد عمل سامنے فوراً آتا ہے, فوراً رد عمل سامنے آتا ہے. لیکن جتنی بھی وجوہات ہیں, اگر آپ سینٹرل پوائنٹ پہ جائے تو سینٹرل پوائنٹ یہ کہ دین سے دوری, کیونکہ دین میں ہر چیز کا حل موجود ہے. جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری, قرآن سے دوری, دین سے دوری, اور اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہ ہونا, اور کوشش ہی نہ کرنا کہ یہ سیکھ لے. تو سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انڈیویجولی سطح سے لے کے ایک اجتماعی سطح پر سب لیول پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کام اس طرح ہوگا کہ ہر شخص اس کو اپنے ایک ٹارگٹ بنائے گا کہ یار یہ میری ذمہ داری ہے, میں اپنے آپ سے آغاز کروں گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر دیکھا ہے. آپ نے جو ہے نا, اگر آپ کی لائف پہ غور کریں, میں آپ کی سوال ہی کے جواب کی طرف ہی آ رہا ہوں, یہ اسی کا ایک پوائنٹ ہے کہ آپ جب گھر میں ہوتے تو آپ گھر والوں کے ساتھ کام کرتے. اگر آپ نظر رکھیں اس بات پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی میرے باہر کے اتنے سارے کام ہیں, میری اتنی ساری مصروفیت ہے, کتنے بڑے بڑے معاملات مجھے اٹینڈ کرنے ہیں, دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا ٹاسک مجھے دیا گیا ہے. پھر گھر میں ازواج مطہرات کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا نفقہ ان کو پہلے سے دے دیتے, ساری ضروریات ان کی پوری. اس کے باوجود مطلب شکوہ بنتا تھا وہاں پہ کہ کام کیوں نہیں ہے یا کس چیز میں کمی کی, لیکن کبھی آپ نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا. آپ نے اپنی ذات سے شروع کیا, ہر معاملے میں اپنے ذات سے شروع کیا. تو اس معاملے کی کنٹرولنگ اس طرح ہوگی کہ سب سے پہلے اپنے ذات سے شروع کیا جائے گا. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ ہر سطح پر یہ کوشش کی جائے گی کہ حقدار کو اس کا حق ملے. جب تک حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا,
اس پر عمل ممکن نہیں ہو سکے گا. اور اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوری ایک سیرت ہے کہ آپ نے اپنی پریکٹیکل طور پر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا, اور آپ ہی کا جو ہے نا محاورہ ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو, آپ نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. تو ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ سے شروع کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو, انصاف ہر ایک کو ملے. تیسری بات یہ ہے کہ جو اصل مین سینٹر پوائنٹ ہے کہ یہ سب کام اس وقت ہوں گے جب ہم قرآن اور سنت کی طرف آئیں گے, جب ہم ان کی طرف آئیں گے اور قرآن کی وعید جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, جب ہم اس اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تام رکھیں گے, اس کی تشریح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, اہل بیت اعظام ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین, ان کی سیرت کو باقاعدہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے, یعنی صرف گفتار میں نہیں باقاعدہ فعل میں جو نا پریکٹیکلی ہم اس پہ عمل کریں گے, تب انشاءاللہ اس معاملے کا جو نا ممکن ہو سکے. ناظرین تو دیکھیں کتنی خوبصورت گفتگو جو ہے ہمارے جو درمیان میں موجود ہیں آج کے ہمارے مہمان. یقیناً ہمارے ناظرین جو ہے اس بات کو پراپر طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. یقیناً دیکھیں برداشت کا بہت زبردست پہلو سامنے آتا ہے رمضان المبارک میں, جب اور خاص طور پہ جب کوئی بندہ یا کوئی بندی روزے کی حالت میں ہوتا ہے, اور اس وقت جب اس کے سامنے کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جہاں پہ واقعی میں برداشت کی ضرورت ہے, تو وہاں اس کا اصل امتحان ہوتا ہے. تو یقیناً ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزے کے کیا معنی لغوی, اپنے آپ کو روکنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا, ہر اس بری عادت سے, ہر اس بری چیز سے, ہر اس برے عمل سے روکنا جو یقیناً آپ کی شخصیت کو خراب کرتا ہے. تو یقیناً ہمارے درمیان میں آج کے مہمان جو موجود ہیں, میرے پاس بہت ساری ایک لسٹ ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین تک جو ہمارے ناظرین پہ ذہن میں سوال ہیں اس چیز کو لے کر وہ آپ کی زبانی جو ہے وہ ان کو کلیئر ہوئے. جو علامہ صاحب یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں عدم برداشت کی تو سماج ایک بہت بڑا چیز ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. تو سماجی رواداری کے لیے یہ کیوں ضروری ہے, کیا ہے, اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے. جی, قرآن اور حدیث کا یہ مقصد اور مزاج رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ شر کو بھی واضح کرتا ہے, بالکل, اور قرآن خیر کو بھی واضح کرتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, مکمل ضابطہ ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے. جب تک ضد سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کی جو نقیض ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. بالکل, جہاں عدم برداشت ہے وہاں دوسری چیز آ جاتی ہے مساوات. اور جی اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبہ اور آپ کا خود جو کردار یوں سمجھ لیں کہ وہ واضح طور پر ہے. سماج کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور وہ آپس میں باہم رابطے کے ساتھ رہیں. اور یہ بات طے ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے. مدنی الطبع کا مطلب یہ ہے کہ انسان مل جل کر رہنے والی مخلوق ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے جانوروں کی طرح کہ یہ جنگلوں میں رہے اور مارا ماری کرے, چھینا چھپٹی کرے, ایسا نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ سلام کرو تم میں محبت پیدا ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب باہم کسی سے ملتے ہیں تو آج کل یہ بہت زیادہ روٹین میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں پڑھا لکھا طبقہ بھی سلام کرنے میں یا سلام کا جواب دینے میں بالکل عجیب سا نظر آتا ہے. اور یہ سماج کی پہلی چیز ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ایک دوسرے کا تعلق ہے, اور اس میں جہاں مسلمانوں میں محبتیں بڑھتی ہیں وہاں جو ہے نیکیاں بھی ملتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کے ساتھ مدد کرتا رہتا ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ معاملہ جب ہو رہا ہو تو اس کو تحمل کے ساتھ دیکھا جائے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ فوراً اس کا ری ایکشن ہوتا ہے اور اس پر نوٹس لیا جاتا ہے, چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پر ہو. مثلاً میں ایک حدیث پاک یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اگر دینی معاملہ بھی ہوتا ہے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے سرکار کی سیرت پاک نہیں ہوتی, سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. ترمذی شریف کی سنن کی روایت ہے, آپ علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. ایک اعرابی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو صحابہ کرام اٹھے ان کو روکنے کے لیے, تو آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا رک جاؤ. جب صحابہ کرام رک کے وہ پیشاب سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مسجد کو دھو دو. علامہ عینی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت ان کو روکا جاتا تو ایسی بیماری لگ جاتی کہ جس سے وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے. اب دیکھیں ایک طرف ہے مسجد کا تقدس اور ایک طرف ہے انسانیت, اور انسانیت کا خیال رکھنا, سماج ہے, تعاون ہے, اخوت ہے, مساوات ہے. تو جو چیز جس حوالے سے اس کا
ازالہ ہو سکتا تھا اس کو آپ علیہ السلام نے پیچھے کر دیا، اور جس کا ازالہ ہو تو سکتا ہے طبیب کی صورت میں، مگر چونکہ جان ہے، زیرو چیز ہے، تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ایسا کرو۔ یہاں ایک اور حدیث پاک ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے ایک یہودی سے قرض لیا، حضور علیہ السلام کو ضرورت تو نہیں تھی تعلیم امت کے لیے، تاکہ غیر مسلموں سے بھی جو ہمارے معاملات ہیں وہ بعض چیزوں میں ہو سکتے ہیں، اس نے جب وقت سے پہلے تقاضا کیا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رویے کو دیکھتے ہوئے آپ نے تلوار اٹھا لی اور فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے میں اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا کام تمام نہ کریں بلکہ اس کا قرض ادا کریں، اور جب قرض دینے لگے، اس کو واپس کرنے لگے اس کا غلہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ذرا زیادہ کر کے دو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ، فرمایا وقت سے پہلے تقاضا کرنا یہ اس کا ظرف ہے، اور ہم لٹا بھی رہے ہیں وقت سے پہلے، حالانکہ ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں مگر ہم زیادہ بھی دے رہے ہیں۔ اور تو یہاں آپ علیہ السلام کی ایک بڑی شاندار حدیث ہے۔ میں آپ کا مفتی صاحب بات کاٹ رہا ہوں، ہماری بریک کا وقت ہمارا ہوا جاتا ہے، اور یقیناً ہمیں یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں، اور بہت خوبصورت گفتگو آپ کر رہے تھے، اس کو میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا اس امید کے ساتھ جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو آج کے پروگرام میں، آج کی بز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان میں جو آج شخصیت موجود ہیں اور جس موضوع پہ جو ہے ہم لوگ آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، یقیناً بہت ایک ضروری حصہ ہے ہمارے جو ہے چیزوں کا۔ تو میں سوالات کی بہت لمبی لائن ہے میرے پاس، میں جلدی جلدی اپنے سوالات کور کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے ذریعے۔ جی میں سوال کروں گا ڈاکٹر مفتی نثار اختر صاحب سے کہ یقیناً دیکھیں کیونکہ آپ خود آپ کا جو ہے وہ شعبہ یونیورسٹی آپ سے تعلق ہے آپ کا، تو یقیناً مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگوں کے درمیان میں یعنی کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد موجود ہوتی ہے، تو ان میں جو ہے وہ عدم برداشت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہت بڑا عالمی اور چیلنجز ہے جو پاکستانی جامعات میں پایا جاتا ہے۔ جی جی، اور اس پر اسی سینیریو میں کئی سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو عدم برداشت کے سلسلے میں رونما ہوئے، جس کی وجہ سے عدم برداشت کے سلسلے میں رونما ہوئے، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کو قتل کر معمولی سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کو تعلیم دی جاتی، بالکل تعلیم دی جاتی، اور یہ تربیت والی جگہ ہے۔ یہاں سے امت کی اور قوم کی ایک تربیت ہوتی ہے۔ اب اگر جہاں سے تربیت ہونی ہے وہاں یہ صورتحال ہے تو یہ کافی تشویشناک ہے۔ الحمدللہ کافی حد تک اس پہ کام بھی ہو چکا ہے، کوششیں ہو رہی ہے، اور خصوصاً جہاں علوم اسلامیہ کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں بعض اساتذہ نے اس کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ جو ہے، سب سے پہلی وجہ وہ بھی لنک اس کا بھی وہاں سے کہ دین سے دوری ہے۔ یعنی یونیورسٹی میں ایک اسلامک اسٹڈیز کا کورس ہوتا ہے۔ اب اگرچہ ایچ ایس سی نے ریسنٹلی اسپرنگ سیمسٹر سے الحمدللہ یہ بہت خوشائن بات ہے کہ پاکستان کی تمام جامعات میں صرف تفسیر قرآن کے عنوان سے
ایک کورس جو ہے نا لانچ کیا ہے جس کی باقاعدہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے، اور اس کورس میں الحمدللہ ناظرہ قرآن مجید، تجوید اور قرآن یونیورسٹی لیول کی بات کر رہے ہیں؟ جی یونیورسٹی لیول پر، گریجویشن کے لیول پر، جی اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اب یہ ایک لازم پارٹ ہے گریجویشن کا، یعنی آپ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری اس وقت تک آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کورس میں شرکت نہ کریں۔ اس میں باقاعدہ اس کورس میں شرکت کرنا، اس میں انرولمنٹ کرنا اور اس کے سارے لیکچرز کو اٹینڈ کرنا، یہ جو الحمدللہ HSC کے رولز کے مطابق لازم ہے۔ اب آگے مزید یہ بھی کوشش ہے کہ اس کورس کو ابھی نون کریڈٹ کورس کاؤنٹ کیا ہے، آگے یہ کوشش ہے کہ اس کو کریڈٹ کورس شمار کیا جائے تاکہ اس کا باقاعدہ امتحان بھی ہو۔ یہ ہم HSC سے مطلب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کوئی کرائٹیریا بنا لی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں اسپیشل طور پر ایک اور کورس بھی الحمدللہ وہ بھی اس سیمسٹر سے وہ پاس ہوا ہے، اس کی بھی امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے، وہ سیرت النبی کے عنوان سے کورس ہے، اور اس میں الحمدللہ 15 لیکچرز ہے، اور اوورال سارے لیکچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے وفات تک آپ کی پوری سیرت پر، تو ایک بہت خوش آئند کام ہوا ہے اور اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں، اور اس کا یقیناً امپلیمنٹ ہو گیا اسٹوڈنٹس کے اوپر، اور ان کی جو چیزیں ان میں ہم دیکھتے ہیں، نیگیٹو چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پہ یقیناً وہ اثر انداز کریں گی چیزیں۔ سر میں آپ کو بتاؤں نا، میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اس کورس کے بعد کافی حد تک یونیورسٹی میں طلبہ کے رویے میں چینجز آئی ہے، صحیح ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کیا جائے، اس کی ایک اصل وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہر ایک بندے کی تقریر چل رہی ہوتی ہے، اور یونیورسٹی کے طلبہ کیونکہ اس فیلڈ کے نہیں ہوتے ہیں، جس طرح دینی مدارس کے طلبہ کی تو باقاعدہ ایک بیس بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ پہچانتے ہیں کہ حق کیا ہے، قرآن کیا، حدیث کیا۔ اب یونیورسٹی کے طلبہ عموماً یہاں غلطی کر لیتے کہ جس کو سن لے اس کی بات پہ جو ہے نا یقین کر لیتے ہیں، تو ایک تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہر ایک کو سننا نہیں چاہیے، کسی ایسے بندے کو سنیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہو، صحیح۔ اگر ہم بطور مثال اپنے کے علاج کے لیے جاتے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، صحیح ہے، ہم کسی دکاندار کے پاس نہیں جاتے، اسی طرح اگر کوئی دینی مسئلہ ہو، دین کے بارے میں معلومات ہو، برداشت کا درس سیکھنا ہو، وہ ہمیں قرآن و سنت سے ملے گا، اور قرآن و سنت سے ہمیں برداشت کا صحیح درس جو ہے وہ اسی فیلڈ کے ماہرین سے مل سکتا ہے۔ اس کا پہلے طریقہ تو ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اگر ہم اسلامی تعلیمات پہ غور کریں، قرآن مجید نے جہاں مین میسج دیا ہے تو ہر جگہ عالمین کا لفظ یوز کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے سب کے لیے رحمت للعالمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے تو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اللہ رب العزت نے جب میسج دیا قرآن میں تو اکثر جگہ یا ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو یہ اسلام کا میسج ہے کہ اسلام مسلم نون مسلم میں کوئی فرق نہیں کرتا، نون مسلم کو بھی آزادی دی ہوئی۔ اب ایک ایسے ملک میں، ایک اسلامی ملک میں آپ رہتے ہیں جہاں آپ پر اپنی مذہبی عبادات کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور آپ جو ہے نا اپنی مذہبی عبادات رسومات جو ہے نا آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام از نوٹ اونلی اے ریلیجن بٹ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ سب کو ملا کے رکھتا ہے۔ تو جب وہ دین جو اوروں کو بھی اپنے قریب کرتا ہے، جو اوروں کے بارے میں بھی برداشت کا رویہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزر رہا ہے، آپ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سوال کرتے کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کی جنازہ ہے، آپ کیسے کھڑے ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یعنی انسانیت کے ناطے یہودی کے جنازے کے احترام کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یونیورسٹی میں، چونکہ پاکستان کی تقریباً ہر ایک یونیورسٹی میں مختلف مسالک کے طلبہ پڑھتے ہیں، مختلف مذاہب کے طلبہ پڑھتے ہیں، تو جب اس ریلیجن نے آپ کو مسالک کیا کہ مذاہب کی حد تک بھی آپ کو جو ہے نا ایک وسیع ذہن بنایا ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ برداشت کا مادہ رکھیں، تو اب اس کی تعلیمات کا اگر ہم جو ہے نا کلیم کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس رسول اللہ کے فالوورز ہیں اور اس نبی کے فالوورز ہیں، تو پھر ہمیں آپس میں کیوں اتنے عدم برداشت ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں اس کو عام کیا جائے، جس پر الحمدللہ اب کام ہو رہا ہے، اور ساتھ میں ایک کام یہ کہ مختلف ایسے سیمینارز، ورکشاپس کرائے جائے۔ اب الحمدللہ ہم نے باقاعدہ اقرا یونیورسٹی میں تو اللہ کے فضل سے ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام کرایا، ویلکم ٹو رمضان کانفرنس،
اور اسی طرح وہاں سے تو نبی کے عنوان سے بھی کانفرنس ہوتی ہے، اور اب الحمدللہ مختلف یونیورسٹی میں بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو اس سلسلے کو کنٹرولنگ کا یہی طریقہ ہے کہ اس پہ اجتماعی طور پہ کام کرنا چاہیے. اسلامک اسٹڈیز کے اساتذہ تو اس کو اپنے ٹارگٹ بنائیں، لیکن بقیہ بھی اساتذہ اس کے بازو بنے، اس کے ساتھ مل کے یہ کام. جی ناظرین، تو آپ جو ہے وہ گفتگو سن رہے تھے ہمارے پروفیسر صاحب کی. تو یقیناً کہیں نہ کہیں والدین کی ذمہ داری بھی بنتی ہے جن کے بچے اس وقت جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے بچوں کی گھر میں تربیت کریں اس حوالے سے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پینک ہوتا ہے یونیورسٹی میں کسی مذہب کو لے کر یا کسی مسلک کو لے کر، تو آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں. تو چلتا ہوں اپنے نیکسٹ گیسٹ کی جانب، اور یقیناً ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا اسی گفتگو کے درمیان میں کہ یہ جو عدم برداشت ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم سب سے اہم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ بزرگ ہمارے ناظرین تک بتائیے مفتی صاحب. جی بڑے اچھے جوابات دیے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں ہمارے کاروبار میں، میڈیا میں، اسکولز میں، کالجز میں عدم برداشت ہے، وہاں ایک مادہ دینی معاملے میں بھی عدم برداشت کہا جاتا ہے. بالکل بالکل. مثلا یہ لاہور کا واقعہ ہوا کہ اس میں خاتون نے ایسا لباس پہنا تھا کہ جس پہ عربی رسم الخط تھا، تو لوگ جو ہے وہ جذبات میں آ گئے. اصل بات یہ ہے کہ یہاں بھی دین سے دوری ہے. ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی معاملہ دیکھیں، چاہے وہ قرآن کے بارے میں ہے، اللہ کے بارے میں ہے، رسول اللہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، یہ عوام کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے وہ رجوع کریں اپنے اکابرین سے. ہم فوراً جو ہے وہ ایکشن لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری تمام اسلام کی امہات الکتب میں یہ بات موجود ہے، یہ جو ہاتھ کا استعمال ہوگا یہ اسلامی ریاست کرے گی، یہ میرا اور آپ کا حق ہے ہی نہیں. اور جہاں تک فتوے کی بات ہے کہ کس کو ہم نے کیا ڈکلیئر کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، وہ بھی میرا اور آپ کا یا کسی طالب علم کا یا کسی اسکول کی بچی یا بچے کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اکابرین کا معاملہ ہے. جب ہمارے اکابرین کسی کے بارے میں اپنی جامعہ میں بیٹھ کر ہر پہلو سے نظر کر کے کوئی فتویٰ دیں گے تو پھر جا کے کہیں اسلام کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بس کسی نے چوری کی تو ہم نے اس کو اٹھا کے جلا دیا، حالانکہ اسلام کے اندر تو یہ بھی منع ہے کہ جو چوری کرے، ڈاکہ مارے، آپ عدالت سے رجوع کریں. الحمدللہ ٹھیک ہے، کمزوریاں ہوں گی، لچک ہوگی، مگر ہماری عدالتیں موجود ہیں، ہمارے ملک میں اسلامی قانون ہے. اگر فرض کریں کہ کوئی بندہ قرآن کی گستاخی کر رہا ہے تو آپ عدالت میں چلے جائیں، صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے تو آپ عدالت میں چلے جائیں، اہل بیت کی کر رہا ہے تو آپ عدالت میں چلے جائیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا معاملہ کسی سے سنا، اس کی بات پوری سنی بھی نہیں اور آپ شروع ہو گئے اور آپ نے ایکشن لینا شروع کر دیا، تو یہ تو آپ کا اور میرا تو حق ہی نہیں ہے. یہ تو ریاست کا حق ہے کہ ریاست نے کس کو سزا دینی ہے اور کس کو سزا نہیں دینی. تو یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہ ہاتھ کا جو استعمال ہے، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ یہ ریاست نے دیکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک حدیث پر اگر توجہ کریں تو ہمارے یہ تمام مذہبی عدم برداشت بھی، کاروباری بھی، جتنے بھی ہیں، سب کو ملا کر کے میں کہہ رہا ہوں وہ ختم ہو سکتے ہیں. سرکار نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہیں. تو خدا را آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، کسی مسلک نے، کسی مذہب نے دنیا سے ختم نہیں ہونا. یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، کیونکہ کفر ہوگا تو اسلام سمجھ میں آئے گا، اسلام ہوگا تو کفر سمجھ میں آئے گا. اسی طرح دیگر جو مسالے کے نام لیے بغیر میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ چلتے رہیں گے. یہ اختلاف قیامت تک ہوگا اور یہ اول روز سے چلا ہوا آ رہا ہے. نبیوں سے اختلاف ہوتا ہوا آ رہا ہے، صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، ہر وقت. لیکن اس اختلاف کو اختلاف سمجھا جائے، یہ نہ کہ اس اختلاف کو لے کر دوسرے کی گردن ماری جائے یا دوسرے پر کوئی فتویٰ لگایا جائے، فساد برپا کیا جائے. تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ چاہے وہ عدم برداشت قوم کے معاملے میں ہو، لسانیت کے معاملے میں ہو، مذہبی معاملے میں ہو، سیاسی معاملے میں ہو، کسی اعتبار سے ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم عدالت تک جائیں. ہمارا اتنا ہی حق ہے. پھر عدالت جانے، اللہ جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جانے. بے شک. جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت گفتگو جو ہے ہمارے درمیان میں ہمارے ناظرین سن رہے ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بہت تیزی کی جانب آگے بڑھ رہا ہے. ہمیں پروگرام کو اختتام بھی کرنا ہے. بس ایک سوال اور ہے میرا مفتی صاحب، ڈاکٹر مفتی نثار احمد صاحب سے، کہ آپ کے خیال میں مختلف مسالک کے لوگوں کا ایک ساتھ مل کر جو ہے وہ عدم برداشت کو کم کرنے کے لیے کیا
عمل ہو سکتا ہے، یہ بتا دیجیے بس جلدی سے. سر اس میں تو یہی ہے کہ ہر ایک جس طرح مفتی مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ اختلاف تو رہے گا، یہ علمی اختلاف ہے، لیکن وہ اختلاف جب تک خلاف میں نہ آئے، صحیح دشمنی میں نہ آئے، تو یہ جتنے بھی ہر ایک مسلک کے بڑے ہیں جو جید علماء کرام ہیں، یہ ان کا ٹاسک بنتا ہے وہ یہ کام کرے، اپنے فالوورز کو اور اپنے مسلک کے متبعین کو یہ مطلب میسیج دے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، بحیثیت مسلمان ہم آپس میں بھائی بھائی ہے، اور اس اختلاف نے آپ لوگوں کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ آپ جس کو فالو کرنا چاہے آپ فالو کر لیں. جیسے فقہا کا اختلاف ہے، آپ جس فقی کو حق میں سمجھتے آپ اس کو فالو کریں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک رحمت ہے، اس کو عذاب نہ بنائیں اور اس میں برداشت پیدا کریں. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر ایک شخص اپنی مسلک کی ترجمانی کرنا اور اپنے مسلک والے کو فیور کرنا اس کو عبادت سمجھتے. یہ عبادت نہیں ہے، عبادت یہ کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا. جب نون مسلم کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے نا اس کی ترغیب دی گئی ہے، تو مسلمان کا سب کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے نا یہ عبادت ہے. اس کی جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت گفتگو جو ہے ہماری اس پروگرام کی زینت بنی ہوئی تھی، اور ایک نعت رسول مقبول سے جو ہے اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سائمہ. جاتے ہو ماہ رمضان روتا ہے دل ہمارا، حافظ خدا تمہارا. خوشیوں کی چار گھڑیاں، خوشیوں کی چار گھڑیاں رلا کے جا رہی ہیں. خوشیوں کی چار گھڑیاں رلا کے جا رہی ہیں. اگلے برس بھی آنا، حافظ خدا تمہارا. روتا ہے دل ہمارا.